بسم اللہ الرحمن الرحیم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ پھر اللہ فرماتا ہے اس کے بعد مما خطیئاتہم اغرقوا، وہ لوگ اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق کر دیے گئے، فَأُدْخِلُوا نَارًا، اور آگ میں داخل کر دیے گئے، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ یعنی سمجھتے تھے کہ اتنے سٹرونگ تھے، اتنے مضبوط تھے، سمجھتے تھے کہ ہم جہاں بھی پھنسیں گے نکل جائیں گے، لیکن جب اللہ نے ان کو پکڑا اور وہ غرق ہوئے اور ان کو اللہ نے آگ میں ڈالا، تو پھر ان کو پتہ چلا کہ اگر کوئی مددگار ہو سکتا ہے تو وہ تو اللہ ہے، اور وہ تو اب دشمن ہے، وہ تو اب اس نے تو گرفت کر لی، اور کوئی مددگار ان کے مدد کرنے کے لیے قوم نوح کو پھر نظر نہیں آیا۔ فَلَمْ يَجِدُوا، اور انہوں نے پھر نہیں پایا، لہم اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، انصارن، کوئی مددگار۔ انصار ناصر کی جمع ہے، مددگار کی جمع ہے۔ وقال نوح، اور نوح نے کہا، ربی، اے میرے پروردگار، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر کافروں کا کوئی ایک گھر بھی نہ چھوڑ۔ حضرت نوح لگتا ہے بہت تنگ آ گئے، کیوں نہ چھوڑ؟ اپنی قوم کو پہچان چکے تھے، اتنی وہ ڈھٹائی میں قوم آگے بڑھی ہوئی تھی۔ یہ جو بددعا ہے نا نوح کی، یہ اصل میں ان کے تجربات کا نتیجہ ہے، ان کے تلخ تجربات کا نتیجہ ہے، کہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، روئے زمین پر رہنے والے ان کافروں کا ایک گھر بھی، ان میں سے کسی ایک کو بھی یعنی باقی مت چھوڑنا، انک ان تذرہم، اس لیے کہ یقیناً اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ کیا کریں گے؟ یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ یہ سارا تجربہ تھا، مکر کریں گے، گمراہ کریں گے، یہ جو نسل ہے نا، یہ اگر تو نے ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا، یہ جراثیم آگے چلتے ہیں، لہذا اس ساری نسل کو ختم کر، گمراہ کریں گے تیرے بندوں کو۔ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور یہ اگر کوئی بچہ بھی پیدا کریں گے وہ بھی فاجر اور کافر ہوگا۔ یہ اپنی قوم کو اچھی طرح سٹڈی کرنے کے بعد حضرت نوح اس نتیجے پہنچے تھے کہ یہ اگر کام کریں گے تو بھی گمراہ کرنے والا، اور اگر نسل بڑھے گی تو بھی سارے اس نسل میں ان سے کوئی امید نہیں ہے، ان کو اے اللہ تو اس زمین سے ختم کر دے۔ رب اغفر لی، اور پھر دعا مانگی، آخری آیت جو ہے سورہ نوح کی، رب اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما دے، وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے والدین کی، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کشتی میں داخل ہونے سے پہلے بھی کہاں آئے تھے لوگ؟ حضرت نوح کے، یعنی جب یہ عذاب آنے لگے تو اے پروردگار میری مغفرت کر، میرے والدین کی، اور ہر اس شخص کی کہ جو مومن ہو کے میرے گھر میں داخل ہو جائے، اس کا ان کافروں والا انجام نہ کرنا۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور پھر اوورآل کہہ دیا مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور کافروں
کہ صرف ہلاکت میں اضافہ فرما. تبار یعنی ان کی ہلاکت، ان کی بربادی میں صرف اضافہ فرما. بس خلاصہ یہ ہے کہ وہ جو ایمان لا چکے ہیں اے اللہ ان کو بچا لے. باقی یہ میری ساری محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہونے والی قوم نہیں ہے، ان کو تو اے پروردگار نہ چھوڑ. صدق اللہ العلی العظیم.